السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا ایک رسالہ ہے، العقیدہ الصحیحہ وما یزادها، یعنی عقیدہ صحیحہ اور اس کے منافی جو ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ ایک مسلمان کے لیے صحیح عقیدہ کے مختصر مسائل اور باطل عقائد کا بیان۔ صحیح عقیدہ کیا ہے اور کچھ باطل عقائد کے بارے میں بھی جاننے کے لیے رہنمائی۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ کتاب و سنت کے شرعی دلائل سے یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ کوئی بھی عمل یا قول اسی وقت صحیح اور قابل قبول ہو سکتا ہے جب کرنے والے کا عقیدہ درست ہو۔ چنانچہ عقیدہ درست نہ ہونے کی وجہ سے تمام اعمال اور اقوال باطل ہو جاتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ المائدہ کی 5 نمبر آیت ہے۔ اور جس نے بھی ایمان کے بجائے کفر اختیار کیا اس کا وہ عمل برباد ہو گیا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ الزمر کی 65 نمبر آیت ہے۔ آپ کی طرف یہ وحی کی جا چکی ہے اور ان لوگوں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے تھے، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اس مفہوم کی بہت زیادہ آیات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحیح عقیدہ اللہ، فرشتوں، کتابوں، رسولوں، آخرت کے دن اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانے کا نام ہے۔ یہ 6 ارکان ہے صحیح عقیدہ کے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل کیا اور اسی کو دے کر اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ایمان کے 6 ارکان کے بارے میں کتاب و سنت میں بہت سے دلائل ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ نیکی یہی نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر، روز قیامت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے۔ اسی طرح فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ سورہ بقرہ کی 285 نمبر آیت ہے۔ رسول پر جو کچھ اس کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا اس پر وہ خود بھی ایمان لایا اور سب مومن بھی ایمان لائے۔ یہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے۔ ایک اور مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ سورہ النساء 136 نمبر۔ اے ایمان والو، خلوص دل سے اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، نیز اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے اس نے نازل کی تھی۔ جو شخص اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور روز آخرت کا انکار کرے تو وہ گمراہی میں بہت دور چلا گیا۔ اسی طرح حدیث کی کافی تعداد دلائل کے طور پر موجود ہے، جن میں سے چند کا بیان کیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں روایت شدہ حدیث جسے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے۔ اسے امام بخاری و امام مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ انہی 6 ارکان سے ایک مسلمان پر اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا واجب ہے۔ اللہ کے بارے میں اعتقاد، آخرت کے دن کے بارے میں اور دیگر غیبی چیزوں پر ایمان کے بارے میں واجبات نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کا مطلب ہے کہ وہی سچا معبود ہے، عبادت کا حقدار اکیلا وہی ہے، اس لیے کہ اسی نے بندوں کو پیدا کیا، وہ ان پر احسان کرتا ہے، وہ انہیں رزق عنایت کرتا ہے اور وہ ان کے ظاہر و باطن سے واقف ہے۔ وہ اطاعت گزاروں کو ثواب دینے پر قادر ہے، نافرمانوں کو سزا دے سکتا ہے۔
اسی عبادت کے لیے اس نے جن و انس کو پیدا کیا اور انہیں اپنی عبادت کا حکم دیا، جبکہ اس عبادت کی حقیقت یہ ہے کہ وہ تمام کام جن کے ذریعے بندے اس کی بندگی کرتے ہیں وہ سب کے سب اللہ کے لیے خاص کر دیے جائیں، جیسے دعا، خوف، امید، نماز، روزہ، قربانی، نذر و نیاز وغیرہ سب عبادات اسی اکیلے کے لیے ہوں۔ ان عبادات میں خشوع و خضوع ہو، اسی کی طرف رغبت ہو، اسی کا ڈر ہو، اللہ تعالیٰ سے کامل محبت بھی ہو اور اس کی عظمت کے سامنے ہم ناتوا بھی ہوں۔ اللہ پر ایمان لانے میں یہ بھی شامل ہے کہ جو عبادات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض اور واجب کی ہیں ان پر ایمان لایا جائے، جیسا کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، اور وہ یہ ہیں: گواہی دینا اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، جو بیت اللہ کے حج کی استطاعت رکھے اس کے لیے حج بیت اللہ کرنا، اور اس کے علاوہ جو بھی شریعت نے ہم پر فرائض عائد کیے ہیں ان تمام پر ایمان لانا اللہ پر ایمان لانے میں شامل ہے۔ اسلام کے ارکان میں سب سے بڑا رکن اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ چنانچہ لا الہ الا اللہ کی گواہی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ عبادت صرف اللہ کے لیے خاص ہو اور باقی سب کا انکار ہو۔ لا الہ الا اللہ کا یہ معنی ہے کیونکہ اس کا معنی ہی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، لہذا اللہ کے علاوہ جس کسی بشر، فرشتے یا جن وغیرہ کی عبادت کی جائے گی وہ معبود باطل ہے، جبکہ معبود برحق صرف اللہ کی ذات ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ۔ سورہ حج 62 نمبر آیت۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب کچھ باطل ہے۔ اللہ پر ایمان میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ کے اچھے اچھے ناموں پر ایمان ہو، قرآن مجید میں ذکر شدہ عالی شان صفات پر ایمان ہو، ایسے ہی جو اسماء و صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان پر ایمان بغیر تحریف، تعطیل، تکییف اور تمثیل کے ہو، انہیں ایسے ہی بیان کیا جائے جیسے وہ نصوص میں بیان ہوئے ہیں، ان کی کیفیت بیان نہ کی جائے جو معنی خیز ان اوصاف میں بیان ہوئی ہے، اسی پر ایمان لایا جائے اور اس معنی کو اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق بیان کیا جائے اور اس بات سے اجتناب کیا جائے کہ اسے مخلوق کے ساتھ تشبیہ دی جائے۔ اس بارے میں فرمان باری تعالیٰ ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، سورہ شعراء 11 نمبر آیت۔ کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں اور وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ فرشتوں پر ایمان اجمالی اور تفصیلی ایمان پر مشتمل ہے، چنانچہ ایک مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عباد مکرمون کا وصف دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگے نہیں بڑھتے اور وہ اسی کے حکم سے عمل کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہو من خشیتہ مشفقون، سورہ انبیاء 28 نمبر آیت ہے۔ اللہ ان بندوں کے سامنے کے ظاہری احوال کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ احوال کو بھی، اور وہ صرف اسی کے حق میں سفارش کر سکیں گے جس کے لیے اللہ راضی ہو اور ہمیشہ اسی کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ان فرشتوں کی بہت سی اقسام ہیں، کچھ کی ذمہ داری عرش کو اٹھانے کی ہے، کچھ جنت اور جہنم کے داروغے ہیں اور کچھ لوگوں کے اعمال لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے جن فرشتوں کا نام لے کر ذکر کیا ہے ہم ان فرشتوں کے بارے میں تفصیلی ایمان رکھتے ہیں، مثلا جبرائیل، میکائیل، مالک، آگ کا داروغہ، اسرافیل، ان کی ذمہ داری سور پھونکنے کی ہے۔ ان کا ذکر صحیح حدیث میں بھی آیا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا اور جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا اور آدم علیہ السلام کو اس سے پیدا کیا جو تمہیں بتلا دی گئی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کتابوں پر ایمان ایک مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اجمالی طور پر ایمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسولوں پر کتب نازل فرمائی تاکہ لوگوں کو اللہ کا حق بتلا سکیں اور اس کی طرف دعوت بھی دیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، سورہ حدیث 25 نمبر آیت۔ بلا شبہ ہم نے رسولوں کو واضح دلائل دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں
اور جن کتب کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ان پر تفصیلی ایمان لاتے ہیں، جیسے تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید۔ قرآن مجید ان تمام کتب میں افضل ترین اور آخری کتاب ہے۔ یہ دیگر کتابوں کی نگہبان بھی ہے، ان کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ یہ واحد کتاب ہے جس کی اتباع پوری امت پر واجب ہے اور اسی کو قانونی بالادستی حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ سنت پر عمل بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن و انس تمام کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن مجید نازل کیا تاکہ اسی کے ذریعے سے ان کے فیصلے کریں، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو سینے کی بیماریوں کے لیے شفا بھی بنایا ہے۔ اس میں ہر چیز کا بیان شامل ہے۔ مومنوں کے لیے اس میں ہدایت اور رحمت ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَذَا الْكِتَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ سورہ الانعام 155 نمبر آیت ہے۔ اور یہ کتاب قرآن جو ہم نے نازل کی ہے بڑی بابرکت ہے، لہذا اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ رسولوں پر ایمان، رسولوں پر بھی اجمالاً اور تفصیلاً ایمان ضروری ہے، چنانچہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو رسول بنا کر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ انہوں نے حق کی دعوت دی، جس نے ان کی بات کو مان لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے ان کی مخالفت کی وہ ناکام و نامراد لوٹا۔ ان انبیاء میں سب سے افضل اور آخری پیغمبر ہمارے نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ سورہ نحل آیت نمبر 36۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جو انہیں یہی کہتا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کا نام لیا تو ہم ان پر تفصیلاً ایمان لاتے ہیں، جیسے نوح، ہود، صالح، ابراہیم وغیرہ علیہم السلام۔ آخرت کے دن پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان لانے میں وہ تمام اشیاء شامل ہیں جن کے بارے میں ہمیں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا، مثلا قبر کے سوالات، قبر کا عذاب اور وہاں ملنے والی نعمتیں، پھر قیامت کے دن کے حالات و واقعات، اس دن کی سختیاں، پل صراط، اعمال کے وزن کے لیے ترازو، حساب، جزا، لوگوں کے نام اعمال جو کسی کو دائیں ہاتھ میں ملیں گے اور کسی کو بائیں ہاتھ میں یا کمر کے پیچھے سے دیے جائیں گے۔ ایمان بالآخرت میں یہ بھی شامل ہے کہ حوض پر ہمارا ایمان ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پانی پلائیں گے، جنت اور جنت پر ایمان ہو، جنت میں مومنین اپنے رب کا دیدار کریں گے اور وہ ان سے ہم کلام ہوگا۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی قرآن مجید یا صحیح حدیث میں آیا ہے ان تمام پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس کی اسی انداز سے تصدیق ضروری ہے جیسے ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ تقدیر پر ایمان، تقدیر کائنات میں ہونے والے تغیرات کے متعلق اللہ کی طرف سے لگائے گئے اندازے کا نام ہے۔ یہ تغیرات پہلے سے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتے ہیں اور حکمت الہی کے عین مطابق وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا چار چیزوں کو شامل ہے: علم، کتابت، مشیت اور خلق۔ علم، اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کے بارے میں اجمالی اور تفصیلی ہر لحاظ سے ازل سے ابد تک علم رکھتا ہے اور رکھے گا، چاہے اس علم کا تعلق اللہ تعالیٰ کے اپنے افعال سے ہو یا بندوں کے اعمال کے ساتھ۔ کتابت، اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ ذکر کردہ دونوں امور کی دلیل فرمان باری تعالیٰ ہے أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ سورہ حج آیت نمبر 70۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ آسمانوں میں ہے یا زمین پر سب کو بخوبی جانتا ہے، اور یہ سب کچھ کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور ان سب کے بارے میں علم رکھنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ جبکہ صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے ہے کہ آپ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 پہلے ہی تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے حکم دیا لکھو، تو قلم نے کہا یا رب میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا قیامت قائم ہونے
تک آنے والی مخلوقات کی تقدیریں لکھ دو۔ ابو داؤد نے اسے روایت کیا ہے اور البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ مشیت، اس بات پر ایمان ہو کہ ساری کائنات کے امور مشیت الہی کے بغیر نہیں چل سکتے، چاہے یہ افعال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے تعلق رکھتے ہوں یا مخلوقات سے۔ چنانچہ اپنے افعال کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، القصص آیت نمبر 68۔ اور آپ کا رب جو چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے وہی پیدا کرتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 87۔ اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، آل عمران آیہ نمبر 6۔ وہی ہے وہ ذات جو تمہاری شکم مادر کے اندر جیسے چاہتا ہے شکلیں بنا دیتا ہے۔ جبکہ افعال مخلوقات کے بارے میں فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَا قَاتَلُوكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا پھر وہ تم سے جنگ کرتے۔ اسی طرح سورہ الانعام میں فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، سورہ الانعام 112 نمبر آیا۔ اور اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ کچھ بھی نہ کر پاتا۔ چنانچہ کائنات میں رونما ہونے والے تمام تغیرات اور حرکات و سکنات اللہ ہی کی مشیت سے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ خلق، اس بات پر ایمان لانا کہ تمام کائنات اپنی ذات، صفات اور نقل و حرکت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اس بارے میں فرمایا اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، سورہ زمر آیت نمبر 62۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، سورہ فرقان آیت نمبر 2۔ اور اللہ تعالیٰ ہی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور ان کا اچھی طرح اندازہ بھی لگایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، سورہ صفات آیت نمبر 96۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص ذکر کردہ امور پر ایمان لے آئے تو اس کا تقدیر پر ایمان درست ہوگا۔ ہم نے تقدیر پر ایمان کے بارے میں جو گفتگو کی ہے یہ اس بات کی منافی نہیں ہے کہ بندے کے اپنے اختیاری افعال میں کوئی بس ہی نہ چلے اور بندہ خود سے کچھ کرنے کے قابل ہی نہ ہو کہ بندے کو کسی نیکیاں بدی کرنے کا مکمل اختیار نہ دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ نیکی بدی سب کرتے ہیں۔ شریعت اور حقائق اسی بات پر دلالت کرتے ہیں کہ بندے کی اپنی مشیت بھی ہوتی ہے۔ شریعت سے دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کی مشیت کے بارے میں فرمایا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا، سورہ نبا آیت نمبر 39۔ قیامت کا دن سچا ہے، چنانچہ جو چاہتا ہے وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے کی جگہ مقرر کر لے۔ اسی طرح فرمایا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، سورہ بقرہ 223 نمبر آیا۔ تم اپنی کھیتی بیویوں کو جس طرح سے چاہو آؤ۔ جبکہ انسانی طاقت کے بارے میں فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، سورہ تغابن آیت نمبر 16۔ اپنی طاقت کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں فرمایا لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، البقرہ 286 نمبر۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتا، چنانچہ جو اچھے کام کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا اور جو برے کام کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ ذکر کردہ آیات میں انسانی ارادہ اور استطاعت و قوت کو ثابت کیا گیا ہے۔ انہی دونوں اشیاء کی وجہ سے انسان جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو چاہتا ہے اسے چھوڑ دیتا ہے۔ حقائق بھی اسی بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہر انسان اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ وہ کام کاج کرنا یا نہ کرنا اپنی طاقت اور چاہت کے مطابق ہی کرتا ہے۔ اسی طرح انسان ان امور میں بھی فرق کر لیتا ہے جو اس کی چاہت کے ساتھ ہوں جیسے چلنا پھرنا، اور جو اس کی چاہت کے نہ ہوں جیسے کپ کپی طاری ہونا۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود انسان کی تمام چاہت و قوت اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قدرت کے تابع ہوتی ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لمن شاء منکم ان یستقیم، لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، سورہ تکویر 28 اور 29 نمبر آیا۔ تم میں سے جو چاہے سیدھے راستے پر چلے اور تم وہی کچھ چاہ سکتے ہو
جو اللہ چاہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ عقلی طور پر بھی یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں ہے، اسی لیے اس کائنات میں کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کے علم و مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ واضح رہے کہ تقدیر پر ایمان کی تفصیل شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے رسالہ شرح اصول ایمان سے لی گئی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ ایمان باللہ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ایمان زبان سے اقرار اور عمل کا نام ہے۔ اطاعت کرنے سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اور نافرمانی سے ایمان کم ہوتا ہے، اور کسی بھی مسلمان کو شرک و کفر سے چھوٹے گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے کافر نہیں کہا جا سکتا۔ مثلا زنا، چوری، سود خوری، شراب نوشی، والدین کی نافرمانی وغیرہ جیسے کبیرہ گناہ کی وجہ سے کافر نہیں ہوگا، بشرطیہ کہ ان گناہوں کو اپنے لیے حلال نہ سمجھے۔ اس کی دلیل اللہ کا فرمان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورہ نساء 48 نمبر آیت۔ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے تو یہ گناہ وہ کبھی معاف نہ کرے گا، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہے وہ جسے چاہے معاف بھی کر دیتا ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جہنم سے ہر شخص کو نکال دے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا۔ ایمان باللہ میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ کے لیے محبت کی جائے اور اللہ ہی کے لیے بغض رکھا جائے۔ دوستی اور دشمنی صرف اللہ کے لیے ہو، چنانچہ مومنوں سے محبت اس لیے ہو کہ وہ مومن ہے، اور کفار سے دشمنی اس لیے ہو کہ وہ کافر ہے۔ اور اس امت میں سب سے بڑے طبع والے مومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، چنانچہ اہل سنت والجماعت ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ انبیاء کے بعد افضل ترین لوگوں میں شامل ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بہترین لوگ وہ ہیں جو میری صدی کے لوگ ہیں، پھر اس کے بعد آنے والے، پھر ان کے بعد آنے والے۔ اس حدیث کی صحت پر سب کا اتفاق ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ افضل ترین صحابی ابو بکر صدیق، پھر عمر فاروق، پھر عثمان ذو النورین، اور پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم جمیعاً ہے۔ ان کے بعد باقی عشرہ مبشرہ صحابہ، اور پھر ان کے بعد دیگر صحابہ کرام کا درجہ ہے۔ اہل سنت صحابہ کرام کے اختلاف کے بارے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام ان میں مجتہد تھے، جو اپنے اجتہاد میں درست تھا اسے دوہرا اجر ملے گا، اور جو غلطی پر تھا اسے ایک اجر ضرور ملے گا۔ اہل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات امہات المومنین سے بھی محبت کرتے ہیں، اور سب کے لیے رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں۔ اہل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے بغض رکھنے والے رافضیوں سے بالکل بری ہیں، جو انہیں سب و شتم کا نشانہ بناتے ہیں اور اہل بیت کی شان میں غلو سے کام لیتے ہیں، اور انہیں اس درجے سے بھی بلند لے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ اہل سنت ان ناسمیوں سے بھی بری ہیں جو اہل بیت کو اپنی زبان اور عملی طور پر تکلیف پہنچاتے ہیں۔ جو کچھ ہم نے بیان کیا یہی صحیح عقیدہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجا، اور یہی فرقہ ناجیہ کا عقیدہ ہے جو اہل سنت والجماعت ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، ان کی مخالفت کرنے والا انہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے، عیسائی 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ ایک جنت میں جائے گا اور باقی جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، جو اس راستے پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ یہی وہ عقیدہ ہے جسے مضبوطی سے تھامنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اس پر استقامت حاصل کریں، اور جو بھی اس عقیدے کے مخالف ہو اس سے بچ کر رہیں۔ اس عقیدہ سے انحراف کرنے والے اور اس کے خلاف چلنے والے لوگ بہت سی اقسام میں ہیں۔ ان میں سے بعض بت پرست، آستانہ پرست، اور کچھ فرشتوں، اولیاء، جن، حجر و شجر کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں۔ ان لوگوں نے انبیاء کرام کی دعوت کو قبول ہی نہیں کیا، بلکہ انبیاء کرام کی دعوت کی مخالفت کی اور ہٹ درمی سے کام لیا، جیسا کہ قریش اور دیگر عرب قبائل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا۔
وہ لوگ اپنے جھوٹے معبودوں سے اپنی حاجت روئی مشکل کشائی کا سوال کرتے تھے، مریضوں کے لیے شفا انہی سے مانگتے، دشمنوں پر غلبہ بھی انہی سے طلب کرتے۔ اس کام کے لیے وہ ان کے لیے قربانیاں کرتے، نظریں مانتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کاموں سے روکا اور ایک اللہ کی عبادت کے لیے دعوت دی تو انہیں یہ بہت ہی عجیب لگا اور اس دعوت کا انکار کر دیا اور کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ سورہ صاد آیت نمبر 5۔ اس نے تو سب خداؤں کو ایک ہی الہ بنا ڈالا، یہ کیسی عجیب بات ہے۔ پھر حالات بدلتے گئے اور اکثر لوگوں پر جہالت کا غلبہ آ گیا تو بہت سے لوگ جاہلیت والے کام کرنے لگے، انبیاء کرام اور اولیاء کی شان میں غلو کرنا، ان سے دعائیں مانگنا، اپنی حاجات کے لیے نہ پکارنا، مختلف شکلوں میں شرکیہ کام ہونے لگے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کا معنی ایسے نہیں سمجھا جیسے عرب کے کفار نے سمجھا تھا۔ روز بروز لوگوں کے اندر شرک پھیلتا رہا، یہاں تک کہ ہمارا زمانہ آ گیا اور عہد نبوت سے لوگ مزید دور ہوتے چلے گئے۔ صحیح عقیدہ کے منافی کفریہ قائد رکھنے والے لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مخالف ہیں، یہ لوگ اس وقت مارکس وغیرہ بے دین لوگوں کے پیروکار ہیں۔ یہ اپنے نظریات کو سوشلزم یا کمیونزم کا نام دیں یا معاشیت وغیرہ، ان کا تمام ملحد لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ کوئی معبود نہیں، صرف مادہ پرستی کا نام زندگی ہے۔ ان لوگوں کے نظریات میں آخرت، جنت، جہنم کا انکار شامل ہے۔ یہ لوگ تمام ادیان کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ جو شخص ان کی کتب کا مطالعہ کرے اسے یقینی طور پر اس بات کا علم ہو جائے گا اور اس میں کوئی شک نہیں، یہ نظریہ تمام آسمانی مذاہب کے مخالف ہے اور اپنے ماننے والوں کو دنیا اور آخرت میں بدتر سے بدترین کی طرف دھکیل دے گا۔ حق مخالف نظریات میں باطنی اور کچھ صوفی لوگوں کے افکار بھی شامل ہیں، کیونکہ ان میں سے کچھ لوگ اپنے آپ کو ولی قرار دے کر امور کائنات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شراکت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور پھر انہیں قطب، وتد، غوث وغیرہ سے موسوم کرتے ہیں۔ یہ ربوبیت میں انتہائی گھٹیا قسم کا شرک ہے۔ یہ شرک جاہل عربوں کے شرک سے بھی گناؤنا ہے، اس لیے کہ عرب کفار نے کبھی بھی ربوبیت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے صرف شرک فی العبادات کا ارتکاب کیا اور پھر وہ صرف آسودگی کی حالت میں شرک کیا کرتے تھے، جبکہ تنگی و ترشی میں صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے تھے، اسی کو یاد کرتے اور پکارتے تھے، جیسا کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون۔ سورہ العنکبوت 65 نمبر۔ پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کی مکمل حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے خالصتاً اسے ہی پکارتے ہیں، اور جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو اس وقت پھر شرک کرنے لگتے ہیں، جبکہ ربوبیت کا وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اقرار کیا کرتے تھے، جیسا کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ سورہ زخرف 85 نمبر آیت ہے۔ اور اگر آپ انہیں پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ سورہ یونس آیت نمبر 31۔ آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے، یا وہ کون ہے جو سماعت و بینائی کی قوتوں کا مالک ہے، وہ کون ہے جو مردوں سے زندہ کو اور زندہ سے مردوں کو نکالتا ہے، اور کون ہے جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ وہ فوراً بول اٹھیں گے کہ اللہ۔ پھر ان سے کہیے کہ پھر تم اس سے ڈرتے کیوں نہیں۔ اسی مفہوم کی اور بہت سی آیات ہیں۔ اسماء و صفات کے باب میں صحیح عقیدہ کے مخالف نظریات میں جہمی، معتزلی اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے اہل بدعت کے افکار شامل ہیں، جو اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام صفات کمال سے عاری سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو معدوم، جمادات اور ناممکن اشیاء کی صفت سے متصف مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے نظریات سے کہیں بلند ہے۔ اسی طرح ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اللہ کی کچھ صفات کو ثابت کرتے ہیں، ہر کچھ کا انکار کرتے ہیں، جیسے اشاعرہ۔
اس لیے کہ جن صفات کو انہوں نے اللہ کے لیے ثابت کیا، انہی صفات کو وہ کچھ لازم آتا ہے جن سے بھاگتے ہوئے دیگر صفات کا انہوں نے انکار کیا۔ اس کے لیے انہوں نے دلائل میں تعویل بھی کر ڈالی اور شرعی اور عقلی دلائل کو پس پش ڈال کر واضح تناقض میں پڑ گئے۔ شیخ کا رسالہ ختم ہوتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔